أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 32 سے تلاوت ہوئی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اپنی بات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو. احسن قول، اللہ کے نزدیک ساری باتوں میں سب سے اچھی بات وہ ہے جن باتوں میں اللہ کا ذکر ہو. دن بھر میں ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، ہماری زبانوں سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں. ساری باتوں میں سب سے اچھی گفتگو، اچھا کلام اللہ کو وہ لگتا ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہو. ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں. کسی کو اچھی بات بتانے کے لیے یا کسی کو اچھی بات پر لانے کے لیے خود بھی اچھا ہونا یہ ضروری ہے. انسان جب خود کوئی عمل کر رہا ہو اور پھر اس عمل کا دوسروں کو بتا رہا ہو تو اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے، اس بتانے میں زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اس بتانے والے کی بات جس کو وہ بتا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں بھی اتر جاتی ہے، کیونکہ وہ خود ایک بات پر عمل کر رہا ہو اور خود بھی عمل ہو اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہو. تو بتانا تو فائدے سے خالی نہیں ہوتا لیکن اثر کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے ممن دعا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، اچھی باتیں بتاتا ہو. وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہو. وقال اننی من المسلمین، اور مسلمانوں میں سے ہو. تو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اچھی گفتگو کا بیان فرمایا کہ کون سی گفتگو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے، کون سا کلام، کون سی باتیں. اور پھر اچھی گفتگو کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اچھا ہو، انسان ہو، اچھا کردار، اچھی صورت، اچھا عمل اس کے اندر خود بھی ہو. جب وہ خود اچھا ہوگا اور اس کی گفتگو بھی اچھی ہوگی، ضرور لوگوں کے دلوں پر اس کی گفتگو کا اثر ہوگا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح اندھیرے اور اجالا ایک نہیں ہو سکتا، سردی گرمی ایک نہیں ہو سکتی، دن رات ایک نہیں ہو سکتا، نیکی اور برائی بھی ایک نہیں ہو سکتی، الگ الگ ہے. نیکی کرنے والا الگ ہے، برائی کرنے والا الگ ہے. نیکی کے اثرات الگ ہیں، برائی کے اثرات الگ ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسنہ کہتے ہیں اچھائیاں، سیئہ کہتے ہیں برائیاں، آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع، تم دفاع کرو، اپنے سے دور کرو. باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے کرو جو بہترین طریقہ ہو.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جس تمہارے درمیان اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی اصول بیان فرمایا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور اس آیت کے ضمن میں مفسرین میں عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ میں سے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، بھلائی کر رہے ہو، خیر خواہی کر رہے ہو، اس آیت پر عمل کر رہے ہو، اس آیت پر عمل کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان کو برا کہا، کہنے لگا اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ میں ویسا ہی ہوں تو میں اللہ کا مجرم ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تم میرے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، اگر میں واقعی برا ہوں تو میں اللہ کا مجرم ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں، میں ایسا کیوں ہوں، اور جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا میں نہیں ہوں تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مجموعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پیارے اخلاق کا خلاصہ کیا تھا، وہ 3 الفاظ میں بیان کیا ہے، سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اسے اچھا کرو۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا خلاصہ اور مجموعہ ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہوگا، برائی کرنے والا اپنا بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے، اور تم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہوگے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تمہارا کوئی اگر جانی دشمن ہوگا، تمہارے اس عمل کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کأنہ ولی حمیم، جگری دوست بن جائے گا۔ اچھے اخلاق کی تاثیر اللہ بیان فرما رہے ہیں، ایک شخص تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، تو اس اچھائی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ تمہارا کتنا ہی دشمن ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ تمہارا خیر خواہ، ہمدرد، جگری دوست بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے دین کا خلاصہ بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین عمل ایک یہی تھا کہ آپ کے اندر انتہائی درجے کی حلم اور بردباری تھی۔ حلم اور بردباری اسی کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم سہ جاؤ، سہ جاؤ، برداشت کر جاؤ، معاف کر جاؤ، اپنی طرح سے اچھا کر جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے تم اچھا کرتے رہو، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، بلکہ بعد میں اس کو شرمندگی ہوگی، بعد میں اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں تو اس کے گھر میں ہمیشہ کچرا پھینکا کرتا تھا، میں تو اس کے راستے میں ہمیشہ کچرا ڈالا کرتا تھا، میں تو اس کے راستے میں ہمیشہ کانٹے ڈالا کرتا تھا، اور یہ تو میرا خیر خواہ ہے، یہ تو میرا خیر خواہ ہے، یہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ برائی نہیں کر رہا۔ تو یہ خوبی ہونی چاہیے ایمان والے کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ سکھا رہے ہیں کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ برائی کو برائی سے دور کرنے والے تو بہت سارے ہیں، جس کو آج کل معاشرے میں کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے، گالی کا جواب گالی سے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، گندا معاشرہ ہے، گندی تہذیب ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر اسکول میں تمہیں کوئی ایک مارے تو 2 مارنا، پیٹ کر نہیں آنا، مار کر آنا۔ یہ ہماری گندی تہذیب، گندی تربیت
اور گندا معاشرہ ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ سکھاتا ہے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس سے فساد پھیلے گا، آپس کی ناچاقیاں اور اختلافات بڑھیں گے درگزر۔ خواتین گھروں میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مجھے فلاں نے آج یہ کہہ دیا، مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا، تو مرد کا فرض بنتا ہے وہ خواتین سے یہ کہیں کہ بھئی معاف کر دو، چھوڑ دو، رشتہ داریوں کو چلانا ہے، گھر چلانا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ لیکن اگر مرد بھی خواتین کی باتوں میں آ کر اور مرد خواتین سے آگے ہو جائیں اور پھر مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر وہ گھر نہیں رہتا، پھر وہ بھائی آپس میں بھائی نہیں رہتے۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم کو بنیاد بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ معاف کرنے کی خوبی، یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی خوبی، یہ ان خوش نصیب لوگوں کے ذمے میں آتی ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ کرتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، برداشت اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ خوبی۔ حوصلے والے لوگ جن کے دلوں میں حوصلہ ہو، برداشت ہو، پی جانے کو اور سہ جانے کو جانتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوبیاں دیتے ہیں۔ اور جن کے اندر برداشت نہ ہو، پھٹ جانے والے، غصے میں آ کر آپے سے باہر ہونے والے، اور نہ ان کی زبان پر قابو ہو نہ ان کے ہاتھوں پر قابو ہو، یہ ان کی خوبی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو ان کی باتیں کر رہے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں اور جو اچھے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، اونچے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ يَنزَغَنَّكَ کہتے ہیں شیطان، من الشیطان، شیطان تمہیں کبھی کسی بات پر ابھارے، يَنزَغَنَّكَ ابھارے، کہ وہ تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں نا تم بھی کچھ کہو، بھڑکائے بہکائے۔ اللہ فرمانے فاستعذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، کیونکہ شیطان ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، کہتے ہیں وہ تمہیں گالی دے رہے تم بھی گالی دو، وہ تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تم بھی برا کرو، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم بھی کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاستعذ باللہ، سمجھ لو یہ شیطان ہے جو تمہیں غلط کام پر ابھار رہا ہے، غلط چیز پر بھڑکا رہا ہے، بہکا رہا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھو، اس مردود کو بھگاؤ۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رات آتی ہے اور دنیا پر چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ والنہار، دن نکلتا ہے، رات چلی جاتی ہے، ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، آیات ہی اللہ کی نشانی ہے۔ والشمس، اور یہ سورج جو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ والقمر، اور یہ چاند جس سے تمہارا زمانہ اور تمہارے دن رات کا حساب چلتا ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کبھی غلطی سے سورج کو نہ چاند کو سجدہ نہ کرنا۔ واسجدوا للہ، صرف اللہ کو سجدہ کرنا۔ الذی خلقہن، جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں جو سورج کو خدا سمجھ بیٹھے اور سورج کو سجدہ کرتے رہیں۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں جو چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج سجدے کے قابل نہ چاند سورج سجدے کے قابل۔ واسجدوا، سجدہ تو اس کو کیا جاتا ہے جو ساری کائنات اور سارے انسان اور ساری مخلوق کو بنانے والے ہیں۔ الذی خلقہن، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ واسجدوا للہ، اسی اللہ کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم نے عبادت ہی کرنی ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر بھی اگر تکبر سے کام لوگے، تمہارے پاس سجدے کرنے کا ٹائم نہیں، نمازوں کا ٹائم نہیں،
عبادتوں کا ٹائم نہیں. فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون. تو تکبر کرتے رہو. تمہارے نصیب میں اگر سجدے نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، جس اللہ کے کھاتے ہو، جس اللہ کے اتنے انعامات اور احسانات کہ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو اگر تم تکبر کرتے ہو، سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں تو نہ کرو. فالذی عند ربک، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں. وہ تو رات بھر سجدوں میں اللہ کے سامنے پڑے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، عبادت کرو گے تمہارا فائدہ ہے. اے انسان، اگر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تیرا فائدہ ہے، تیری آخرت بن رہی ہے. تو اللہ کی عظمت میں تیری عبادت سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اللہ کی خدائی میں ہماری عبادت سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں نہیں کرنا نہ کرو، بہت ہیں کرنے والے. جیسے دنیا میں اگر کوئی کام نہ کر رہا ہو اور 10 اور کرنے والے ہوں تو ہم کہتے ہیں نہیں کرنا تو چلے جاؤ، بہت ہیں کرنے والے، تم سے یہ ادارہ نہیں چل رہا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ نے بھی انسانوں کو سمجھا دیا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تمہارے پاس عبادت کا ٹائم نہیں، تکبر سے کام لیتے ہو تو لیتے رہو. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، اللہ کے پاس بہت ساری مخلوق ایسی ہے، فرشتے جو پوری رات سجدہ اور پورا دن اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، بور بھی نہیں ہوتے، اکتاتے بھی نہیں. یسأمون کے معنی یہ ہیں. تو خوش نصیب انسان ہے جس کی زندگی عبادتوں میں گزرتی ہو، اور بد نصیب ہے جس کی زندگی میں عبادتوں کا وقت نہ ہو. اللہ ہم سب کو عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.